وہاج صاحب کے ایک بھائی بہزاد علی اور ان کی اہلیہ صوفیہ بیگم بہت ہی مغرور قسم کی خاتون، شوہر کی اچھی جاب کی وجہ سے اپنے دیور اور جیٹ کو کمتر سمجھتی اور اپنے شوہر کو بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ لیا۔ ایک فہد بیٹا اور بیٹی فائزہ دونوں بالکل ماں کے اوپر گئے۔ مہم کی شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے۔ اب ان دوستوں میں سے مہم کا ذکر بہت کم ہوتا۔ یاد آتی تھی اس کی، لیکن اس کے متعلق بات کوئی نہیں کرتا تھا۔ اس کا رویہ آج بھی دانیہ کو دکھ پہنچاتا۔ السلام علیکم، کسی نے پیچھے سے سلام کیا تو وہاج صاحب پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وعلیکم السلام جواب دے کر وہاج صاحب اس شخص کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ میں معراج، وہاج بھول گئے اپنے دوست کو۔ معراج کیسے ہو یار؟ وہ خوشی میں ان کے گلے ملے۔ میں بالکل ٹھیک، اور تم تو 25 سال بعد بھی ویسے کے ویسے ہو، جوان ہینڈسم۔ ارے جاؤ یار، کہاں جوان؟ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا مطلب یہاں کیسے؟ ارے یار، یہ میری بیٹی کی دوست فائزہ کے بھائی کی شادی ہے۔ اور تم؟ یہ میرے بھتیجے کی شادی ہے۔ اچھا یار، بھابھی اور بچے کہاں ہیں؟ ملواؤ ان سے، معراج صاحب نے کہا۔ ہاں ہاں ضرور۔ دونوں اپنی اپنی فیملیز کو لے کر ایک ہی ٹیبل پر آ گئے۔ وہاج اور معراج کی ملاقات کالج میں ہوئی تھی اور وہیں سے دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ پھر اپنی جاب کی وجہ سے وہاج صاحب اور گھر کی شفٹ کی وجہ سے معراج صاحب دونوں ایک دوسرے سے رابطہ نہیں رکھ سکے۔ ان کے بچوں اور بیگمات میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ پتہ ہے، آپ لوگ آ گئے تو میرا دل لگ گیا۔ یہ فائزہ تو چھوڑ کر اپنے دوستوں میں لگ گئی۔ مہندی میں بھی اتنا بور ہو رہی تھی، میں ماما بابا تو آ ہی نہیں رہے تھے۔ اس کا زبردستی فون آیا کہ انکل آنٹی کو لے کر آنا، مجھے اپنی موم ڈیڈ سے ملوانا ان کو۔ ویسے آپ لوگ کیوں نہیں آئے تھے مہندی پر؟ فروا ان لمیٹڈ بولے جا رہی تھی۔ مہندی والے دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے، اور یہ لوگ میری وجہ سے ہی نہیں آئے تھے۔ تم بتاؤ، پڑھتی ہو؟ دانیہ نے کہا۔ میں نے 2nd ایئر کے پیپرز دیے ہیں اور آپ لوگ؟ میں یونیورسٹی میں ہوں اور یہ 1st ایئر کے پیپرز دے کر اب 2nd ایئر میں ہے۔ اچھا گڈ۔ فروا کے اس طرح کہنے پر تینوں کھلکھلا ہنسے۔ فروا یہاں بیٹھی ہوں، میں تمہیں پورے ہال میں ڈھونڈ رہی ہوں، اور تم دونوں بھی یہاں آؤ، بھابھی سے ملواؤں تم تینوں کو۔ فائزہ جان بوجھ کر انجان بنی کہ اس نے دانی اور ماریہ کو ابھی دیکھا ہی نہیں، اور اس کے کہنے پر تینوں بے دلی سے اٹھ گئی۔ فروا، تمہارا بھائی نہیں آیا؟ میں نے تمہاری پوری فیملی کو اسپیشل انوائٹ کیا تھا اور وہ نہیں آیا؟ ناٹ فیئر، وہ بزی تھا۔ جب ہم یہاں آئے تو وہ تب بھی آفس سے نہیں آئے تھے۔ بہت بزی اسکیجول ہے ان کا۔ اچھا چلو، پھر تم ان کو ولیمے میں ضرور لے آنا۔ آپ نے فائزہ آپی جو دیکھا تھا کیسے اترا رہی تھی پارلر سے میک اپ کروا، میں تو سمجھ رہی ہے کہ ان سے زیادہ کوئی حسین نہیں۔ ماریہ، کیوں دوسروں کی برائیاں کرتی ہو، ان کے گناہ کم کرتی ہو؟ تم پتہ ہے، دانیہ نے اس سے کہا۔ ہاں کیا مطلب؟ ارے میری بہن اگر کسی کی کوئی برائی کرے یہ تو اس کے گناہ دھل جائیں گے اور تمہارے گناہ بڑھ جائیں گے، اسی لیے جو جیسا بھی کرے اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ دانی نے اس کو سمجھایا۔ اچھا تو اب سے میں کسی کی برائی نہیں کروں گی۔ توبہ توبہ، اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ اچھا آپ ہی اچھائی تو کر سکتے ہیں نا؟ اس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اچھائی کر لو۔ اچھا آپ ہی، فروا کتنی اچھی ہیں، بالکل باتونی اچھی ہیں۔ اور اب سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ دونوں بہنیں شادی سے واپس آ کر باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ کمرے کے باہر سے دروازہ ناک ہوا۔ اس نے جلدی سے سگریٹ پھینکی اور ہاتھ میں ہوا میں گھما کر اس کی اسمیل کو ختم کرنا چاہا، لیکن ناکام۔ کون آ جائیں؟ عجیب سی ناک میں چڑھتے ہوئے نائمہ بیگم نے پوچھا۔ تم نے سگریٹ پی ہے؟ وہ ان سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، چاہ کر بھی نہیں، تو فوراً سر جھکا دیا اور جیسے اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہو۔ سلمان، میں نے اور تمہارے بابا نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی کہ تم سگریٹ پیو، کب سے تمہاری عادت بن گئی ہے؟ وہ کچھ نہیں بول پایا۔ یہ کہیں اس لڑکی کے جانے کے بعد سے تو نہیں شروع کی تم نے؟ وہ ایسے ہی سر جھکائے کھڑا رہا۔ اپنے آپ کو دیکھا ہے تم نے؟ کیا حشر کر لیا تم نے اپنا، صرف ایک لڑکی کے لیے جو تمہیں چھوڑ کر چلی گئی؟ ماما آپ کو پتہ ہے، آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی میں نے۔ اس سے محبت کرتا تھا بے پناہ، اس نے تڑپ کر کہا۔ تم اس سے محبت کرتے تھے، اور اس کا محبت کا کیا جو میں، تمہارے بابا اور تمہاری بہن تم سے کرتے ہیں؟ ہاں، کیا ہم نے بھی تمہارے ساتھ ایسا کیا جو اس لڑکی نے تمہارے ساتھ کیا؟ اس کی محبت کی وجہ سے تم نے پورے 6 مہینے اپنا کیا حال رکھا ہے؟ 25 سال میں نے تمہارے بابا نے تمہاری پرورش کر کے اتنا بڑا کیا، اور اس لڑکی کی وجہ سے 6 مہینے میں تم ہم سے اتنا دور ہو گئے تو تم
ایک ہفتہ تمہیں ہے کیسے گزرا تھا میں نے، جب تم نے اپنے آپ کو اس کمرے میں قید کر لیا تھا۔ تمہیں صرف اپنا خیال ہے، ہم میں سے کسی کا خیال نہیں رہا تمہیں پتہ ہے وہ کتنا روتی تھی کہ ماما بھائی کیوں نہیں آ رہے کمرے سے، تمہارے بابا الگ پریشان۔ پھر جب آہستہ آہستہ تم نے اپنے آپ کو کام سے مصروف کیا تو میں نے کچھ سکون کا سانس لیا کہ شاید اب تم نارمل ہو جاؤ، لیکن تم نے صرف اپنے کام سے کام رکھا، جیسے ہم تو تمہاری زندگی میں ہے ہی نہیں ہوگی، کہ ہم تو تمہاری زندگی میں کہیں تھے ہی نہیں، صرف وہ تھی جو تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ تم نے اس کی سزا اپنے ساتھ ہم سب کو دینا شروع کر دی۔ نائمہ بیگم یہ کہتے ہوئے رو دی، جو سلمان سے دیکھا نہیں گیا۔ نہیں ماما، ایسی بات نہیں، سوری، اب میں ایسا نہیں کروں گا، اور ان کے گلے لگ گیا۔ میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھی ہے، اگر مجھے اپنی ماں مانتے ہو تو منع نہیں کرو گی تمہیں پتہ ہے مجھے، لیکن ماما لیکن کچھ نہیں سوچ کر صبح جواب دے کر آفس جانا۔ وہ اس کے کچھ سنے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کو خوش نہیں رکھ پاؤں گا، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اب وہ خود سے ہی بات کر رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو جی بھر کے اپنے اوپر غصہ آیا کہ صرف ایک بے وفا کے لیے 6 مہینے تک اپنی جان سی پیاری فیملی کو اگنور کیا۔ ایک زوردار مکہ اس نے دیوار پر مارا اور آ کر لیٹ گیا۔ ماما میں تیار ہوں شادی کے لیے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس نے اپنا فیصلہ کسی کے پوچھے سنا دیا تو سب کے چہرے کھل اٹھے۔ ارے واہ بھیا، پتہ ہے آپ کو وہ لڑکی کتنی اچھی ہے، آپ اس چڑیل کو بھی بھول جائیں گے، آج کے بعد اس کا ذکر نہیں کرنا رہا ہوں میں۔ ناشتہ کرو پہلے۔ معراج صاحب کی کڑکدار آواز سے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ بیٹا کتنے دن سے تم ہم سب سے کٹ گئے صرف ایک لڑکی کے لیے، لیکن اب نہیں، اب تمہیں اپنے آپ کو نارمل کرنا ہوگا، پیار سے معراج صاحب نے اسے سمجھایا۔ جی بابا، بس یہی کہہ سکا کیونکہ وہ جیسا بھی ہو گیا ہوں، لیکن اپنے ماں باپ کی بات نہیں ٹال سکتا۔ ہم کل جائیں گے لڑکی والوں کے گھر، چلو گے نا تم؟ نائمہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں ماما، آپ لوگ خود ہی چلے جائیے گا، مجھے ایک کام ہے کل۔ چلو جیسا تمہیں بہتر لگے۔ ٹھیک ہے، کل نہیں لیکن جب بھی تم فری ہو تو تمہیں وہاج سے ملوانا ہے۔ کون وہاج بابا؟ تمہارے ہونے والے سسر۔ جی بہتر، السلام علیکم، کیسے یاد آ گئی آج ہماری؟ فون میں سے چہکتی ہوئی آواز آئی۔ وعلیکم السلام، ارے یار تمہیں بھولے ہی کہاں ہم، معراج صاحب نے بھی بالکل خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ ہاں اچھا یار، کل تمہاری طرف کا پروگرام بن رہا ہے، اگر تم لوگ بزی نہیں ہو تو کیا ہم آ جائیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو معراج، ضرور آؤ، 1000 دفعہ آؤ، تمہارا ہی گھر ہے، اور ڈنر ساتھ کریں گے پھر۔ اوکے، ملتے ہیں پھر کل، اللہ حافظ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ سب بہت خوشی ملتے ہیں، پہلی بار ان کے گھر میں آئے اور اتنا اچھا استقبال، نہ بچوں میں کوئی ایٹیٹیوڈ، بالکل تمیز اور سلیقے سے سب سے ملنا، باتیں کرنا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے پہلے بہت دفعہ آ چکی ہوں۔ بالکل اپناپن۔ آسیہ بیگم اور وہاج صاحب نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ نائمہ بیگم نے اپنے ہی ہونے والی بہو کو دیکھ کر ہی خوش ہوئی جا رہی تھی کہ ایک شے ہی ہے جو میرے بیٹے کی زندگی سنوار سکتی ہے، اس کو پہلے والا سلمان بنا سکتی ہے۔ ڈنر کا دورانیہ جلا دانیہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے فرائیڈ رائس کی سب نے تعریف کی، جو کہ اس نے فروا کے لیے بنایا تھا، کیونکہ شادی میں پہلی بار ملنے پر فروا نے دانیہ کو بتایا کہ اس کی فیوریٹ ڈش فرائیڈ رائس ہے۔ ڈنر کی سب سے بڑے بیٹھے ٹی وی لانچ میں باتیں کر رہے تھے جب بچے چھت پر چلے گئے۔ وہاج بھائی اور بھابھی، ہمارا یہاں آنے کا ایک مقصد ہے۔ جی بھابھی بولیے۔ میں آپ سے آپ کی ایک قیمتی چیز مانگنے آیا ہوں۔ بھابھی کھل کر بات جھجک کریں،